آپ اپنے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، گو ہیڈ، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ایف سیٹ اپ ہوا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کنٹرول کریں ملکوں کو جدھر آپ کنٹرول چاہیے. تو 30 سے 50 روپیہ فی لیٹر پیٹرول اور بڑھانا ہے. جی کتنا؟ 30 سے 50 روپے فی لیٹر. شاید پاکستان جس طرح اپنی ہم بطور ریاست اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں تو شاید یہ 340 تک چلا جائے ایک سال میں. صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ بھی بتائیں جی، ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان میں آج نہیں 70 سال سے یہی رو رہے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے، بڑا مشکل وقت. اب آپ آگے نا بات چل تو رہے ہیں نا، ریاست چل تو رہی ہے. جو بیانات آ رہے ہیں پاکستان سے، یہ جو پچھلے چند دنوں سے، بالکل لگتا ہے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. آئی ایم ایف اگر کہتے ہیں کہ 500 روپے کا کر دو تو 500 روپے کا کر دے گی پیٹرول. نیدرلینڈ وہ 650 ملین کلو چیز پنیر پیدا کرتا ہے ہر سال، جس میں سے 2/3 ایکسپورٹ کر دیتا ہے. ہم نہ جہاز بنا سکے، نہ ٹرین بنا سکے، نہ فیس بک مائکروسافٹ بنا سکے، نہ ہم کوئی اسپیس شٹل بنا. ہم لے دے کے گندم پیدا کرتے تھے، چاول پیدا کرتے تھے، ہم وہ بھی پیدا نہیں کر پا رہے، وہ بھی ہمیں باہر سے منگوانا پڑا. ہم نے پھر جھک ماری، ہم نے کیا کیا سر پچھلے 30 سالوں میں؟ یار مجھے یہ بتاؤ، یہ 3 سال پہلے تو یہ حالت نہیں تھی. 3 سال پہلے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم سعودی عربیہ کے پاس جائیں گے، چین کے پاس جائیں گے، یو اے کے پاس جائیں گے کہ خدا را ہمیں $2 بلین دے دو، اور پھر بعد میں جا کے ان کو یہ ریکویسٹ کرنی کہ اس کا رول اوور کر دو، فلاں کر دو. ہوتا تو سعودی عربیہ سے آئل اینڈ ڈیفرڈ پیمنٹ، یہ چیزیں ہم 2 دہائیوں سے سن رہے تھے. اب تو حالات بہت ہی خراب ہو گئے. اور ریئل پرابلم از وہ کون؟ یہ ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں جن کا تعلق ورلڈ بینک پہ رہا ہے، آئی ایم ایف سے رہا ہے، یہ باقی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے، جو ہمیں اس نوبت تک نہج پہ لے کے آئے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آپ کبھی یقین کر سکتی تھی کہ ایک روٹی کپڑا مکان کیا ہے؟ وہ یاد ہے آپ کو بھٹو؟ یاد ہے پی پی پی؟ یہ پی 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 گورنمنٹ انشور کر رہی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان عوام کے لیے اور بھی مہنگا ہو جائے، نہ ملے. آپ سمجھتے ہیں روٹی کیا ہے؟ روٹی 20-25 روپیہ ہو گیا ہے ایک نان آج کراچی میں. فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ 5 سے 10% آپ اس پہ ٹیکس کر دیا ہے. ڈیزل پیٹرول کو آپ کو پتہ تو ہے 300 روپیہ تک جائے گا ڈیزل اور پیٹرول، اور آپ سمجھتے ہیں کہ غریب کے پاس اتنے پیسے ہوں گے اس کے لیے؟ 25 روپیہ بڑھ گیا ہے 1 loaf of sliced bread. کدھر سے آئے گا غریب کے پاس پیسے؟ کپڑا، ٹیکسٹائل، گیس ہی نہیں ہے، اور آپ نے آرڈر بھی نہیں کیا، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہے خریدنے کے لیے. تو یہ 40,000 فیکٹریز جو ہیں کیا ہوگا ان کو؟ کیسے چلیں گے؟ پھوک سے چلیں گے؟ کپڑا نہیں ہوگا ان کے پاس. مکان دیکھیں، سیمنٹ پرائسز اوپر ہو گئے 20-30%، ہاؤسنگ کاسٹ 40% اوپر ہو گئے، کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھ گیا ہے، نوکری جا رہے ہیں لوگوں کا. کیا کہہ رہے ہیں آپ یار خدا کے لیے؟ آپ کو پتا ہے واٹ از دا ریئل ریٹ آف انفلیشن؟ 24%. کون کہتا ہے 24%؟ 11% کہتی ہے گورنمنٹ، 24% کہتا ہے ترین، اور جان ہاپکنز کہتی ہے 38%. انٹرسٹ ریٹ 20 سے 25. آپ مجھے بتائیں سمینہ، اگر 20 سے 25% انٹرسٹ ریٹ ہوگا، کوئی آ کے انویسٹ کرے گا مینوفیکچرنگ کے لیے؟ مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے اسٹاک ایکسچینج 6,000 نیچے، ورسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج ان ایشیا بارنگ سری لنکا. سری لنکا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اور فارن ایکسچینج 9 بلین. جھوٹ، نہیں ہے آپ کے پاس 9 بلین، آپ کے پاس صفر ہے، مائنس ہے. کیوں؟ یہ جو ہیں یہ سعودی پیسے ہیں، چینی پیسے ہیں، یو اے ای پیسے ہیں، آپ کے پاس زیرو ہے. اور یہ ڈکٹیٹڈ بجٹ، امپورٹڈ کو ڈکٹیٹڈ بجٹ دیا گیا ہے، اور معاف کریے یہ بالکل نہیں چلے گا. لوگ آئیں گے سڑکوں پہ. ہاں، لوگوں کی اس کے نتیجے میں بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی. جو پہلے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور گیس کی قیمتوں میں، اب اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا؟ یہ ذہن میں رکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا. آئی ایم ایف ابھی تک اپنی شرطیں منوا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد آئی ایم ایف کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
یہ جو کچھ بجٹ میں ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ابھی آئی ایم ایف نے ابھی $1 ارب ہمیں نہیں دیے، جی ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے سارا کام کچھ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے وہ چائنا والی کنڈیشن پہ آنا ہے، سی پیک والی کنڈیشن. تو 30 سے 50 روپیہ فی لیٹر پیٹرول اور بڑھانا ہے. جی کتنا؟ 30 سے 50 روپے فی لیٹر. کیونکہ اتنا بڑھے گا اگر کم سے کم، تو پھر وہ 300 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے حاصل ہوگا، 740 ارب روپیہ، یعنی کہا نا 740 بلین کے جو ٹیکسز ہیں نئے، اس میں سے 300 ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اس میں سے لینے ہیں. تو پیٹرول کی قیمتیں اگر 50 روپے تک بڑھیں گی مزید، 30 سے 50 روپے، تو پھر کہیں جا کے ہم یہ ہدف پورا کر پائیں گے جو ہم نے وعدہ کر لیا ہے. سر، وزیر خزانہ کی جانب سے آج بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم سے ناخوش ہے اور مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو کیا مزید مشکل فیصلے جب ہو جاتے ہیں تو کیا یہ امکانات ہیں یا یہ امید ہم رکھیں کہ واقعی میں آئی ایم ایف ہم سے خوش ہو جائے گا؟ نہیں، اب یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ ہم نے اور پیٹرول بڑھانا ہے. دیکھیں نا، ہم نے اور پیٹرول بڑھانا ہے، یہ بھی ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہم نے 300 ارب روپیہ عوام کے سروں پہ بھی پیٹرول کو ڈالنا ہے. مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا صورتحال بنتی ہے. 30 سے 50 روپے پیٹرول فی لیٹر اگر بڑھتا ہے تو مہنگائی کہاں پہ جاتی ہے اور میں سر نہیں جانتا. بجلی فی یونٹ 40 روپے تک ہو جائے گی، 40 روپے سے فوقت اس سے ترین بھی ساتھ زیادہ، جی اس سے بھی شاید زیادہ ہو جائے. تو بجلی دیکھیں، لوگ موو کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی جو فیکٹریز ہیں نا، بڑی فیکٹریز جی اور بڑے، وہ موو کریں گے کسی اور جگہ پہ. وہ کہیں گے کہ یار یہاں تو ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس فرٹیلائزر بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس کے اوپر بھی ٹیکس، اس کے اوپر بھی ٹیکس، کے اوپر تو اپنا کام ذرا ادھر ادھر لے جاؤ. بہت سارے لوگ باہر نکل جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، پلان کر رہے ہیں نکلنے کا، ٹیکسٹائل اونرز اور یہ اور وہ سارے، کہ بھائی یہاں پر تو ہمارا کام نہیں چلے گا. پچھلے اشرے میں ہم یہ سن چکے ہیں باتیں کہ پاکستان سے کاروبار موو ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اگر آپ کاروبار یہاں مشکل کر دیں گے، لوگوں کا جینا مشکل کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں چاہے وہ بڑے کاروباری شخصیات ہوں یا درمیانہ، تو لوگ یہاں سے باہر موو کریں گے. ٹھیک ہے، برین ڈرین بھی ہوگا، اسکل لیبر بھی جائے گا یہاں سے. لوگ آہستہ آہستہ کاروبار، پیسہ، یہ ساری چیزیں لوگ اپنی شفٹ کرنا شروع کریں گے کہ یہاں رہ کے بھئی ہم نے خاک کمانا ہے، جو اتنے ٹیکس ہم نے دینے ہیں سارا، مطلب بجلی آ نہیں رہی، بجلی کا بل بھرو، اس کو رشوت کھلاؤ، اس کو رشوت کھلاؤ.